اداروں کی اصلاح احوال پر توجہ دی جائے۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کہا ہے کہ کرپشن اور نااہلی ملک کو کھا رہے ہیں۔ 60% مقدمات سرکاری اداروں کی نااہلی، منفی سوچ اور کرپشن، جبکہ 20% مقدمات بددیانتی، اناپرستی اور مقدمہ برائے مقدمہ کے رجحان کی وجہ سے زیر التوا ہیں۔ گڈ گورننس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے بجائے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ عراق، افغانستان، شام اور لیبیا جیسی صورتحال سے بچنے کے لیے متحد ہو کر مستقبل کی فکر کرنی ہوگی۔ اعلیٰ عدلیہ کے سربراہ کا یہ بیان ملک کی انتظامی، سیاسی اور سماجی ابتری پر نہایت عادلانہ تبصرہ ہے۔ انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر نظام عدل کی راہ میں حائل جن رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے، ان سے نہ صرف نظام عدل متاثر ہو رہا ہے بلکہ زندگی کا کوئی شعبہ، سرکار کا کوئی ادارہ اور محکمہ ایسا نہیں جس میں یہ رکاوٹیں موجود نہ ہوں۔ ہر شعبہ، ادارہ اور محکمہ اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ بدعنوانی کی وسعت اور ہمگیری کا یہ حال ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین عہدیداروں سے لے کر ایک عام شہری تک ہر کوئی اپنی حیثیت، ماحول اور دائرہ کار کے حجم کے تناسب سے ملوث ہے۔ یہ بات زبان زد عام ہو چکی ہے کہ یہاں کرپشن اور بدعنوانی سے وہی شخص محفوظ ہے جسے موقع نہیں ملا۔ جس کو جس قدر موقع ملتا ہے وہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ ضرور دھو لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کرپشن نے المسائل کی شکل اختیار کر لی ہے۔ فکری و نظری مسائل سے لے کر مادی اور مالی مسائل تک جس مسئلے کی تہ کریدی جائے تو اس کی بنیاد میں کرپشن کی کارفرمائی نظر آئے گی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ کرپشن نے دہشت گردی اور بدامنی کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ سرکاری اداروں میں کرپشن کا یہ عالم ہے کہ عوام نے سرکاری اہلکاروں کے متعلق بجا طور پر یہ گمان قائم کر لیا ہے کہ انہیں سرکار کے خزانے سے صرف اور صرف لوگوں کو لوٹنے، ستانے، ٹالنے اور سائلین کے کام بگاڑنے کے لیے تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ محکمہ پولیس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط تاثر قائم ہے۔ لوگوں نے اس بات کا یقین کر لیا ہے کہ یہ ادارہ لوگوں کو تنگ کرنے، کمزوروں کو دبانے، ان کا سر کچلنے، بااثر لوگوں کے مفادات کے تحفظ اور حکومتوں کے سیاسی مخالفین کو قابو کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہی عالم تعلیم اور صحت جیسے حساس محکموں میں بھی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ انسداد بدعنوانی اور بڑے چوروں کے احتساب کے لیے بنائے گئے محکمے اور ادارے بھی بدعنوانی، رشوت ستانی اور لوٹ مار میں ملوث ہیں۔ ان اداروں کے اہلکاروں کو اپنے کام سے متعلق ضروری اخلاقی تربیت نہ دیے جانے کا نتیجہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح دیے جانے کے مصداق ظاہر ہو رہا ہے۔ ان اداروں کو چونکہ دوسروں کے احتساب، تحقیق و تفتیش کا فرض تفویض ہے، اس لیے ان کے نااہل اور چور ذہنیت اہلکار یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، سو وہ اپنے قومی فرائض کو ذاتی مفادات کے حصول کے لیے نادر موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان حالات میں مسائل میں اضافہ نہ ہو تو کیا ہو؟ موجودہ حکومت پیشرو زرداری حکومت کی کرپشن کے خلاف انتخابی مہم کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ نون لیگ کو منتخب کرنے کی چند نمایاں وجوہات میں سے ایک اس پارٹی کا احتساب کا نعرہ بھی تھا۔ لوگوں کو یاد ہے کہ شریف برادران سمیت نون لیگ کے تمام اہم رہنما لوٹ کھسوٹ کی قومی دولت کی واپسی کے نعرے لگایا کرتے تھے، مگر حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے نہ صرف اپنے وعدے اور دعوے فراموش کر دیے بلکہ صورتحال جوں کی توں رکھنے کے لیے کرپٹ عناصر کے ساتھ خاموش سمجھوتا کر لیا۔ چیف جسٹس کی فکرمندی بجا ہے۔ انہوں نے ایسی تلخ حقیقت سے نقاب کشائی کی ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت عدالتی مقدمات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر
خصوصی توجہ دینے کے ساتھ ساتھ انتظامی اداروں کو فرض شناسی اور فرائض کی دیانتداری سے بجا آوری کا پابند کرائے۔ اگر حالات یوں ہی رہے تو بہت دیر ہو جائے گی اور ریاست کے کھوکھلے ڈھانچے کو اپنے منطقی انجام سے دوچار ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔